وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو جنت کے شہزادے میں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ جنتی شہزادے ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول کے پھول ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں. اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو ان کے والد سیدنا علی بھی تو شہید ہوئے. اگر سیدنا حسین شہید ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی تو شہید ہوئے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے. اور اگر روایت کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول بھی شہید ہوئے. کیسے؟ فرمایا جب آپ آخری وقت میں صحابہ کو کہہ رہے تھے ما زالت، وہ جو یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا اب وہ میری شہرت کو کاٹ رہا ہے. اس روایت کی روشنی میں علماء محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں آپ بھی شہید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ شہادت کا سلسلہ ہے. یہ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن کا مقام بڑا ہوتا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے وہاں روانہ ہوئے، اصل مسئلہ کیا تھا میں اختصار سے آپ کے سامنے ایک حقیقی پکچر رکھوں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جن نے تمام روایات کو جمع کر کے استقصاء کیا ہے کہ اصل حالات اور واقعات کے تھے. سب سے پہلا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پھول کو عراقیوں نے خط لکھے اور خط میں یہ کہا امیتت السنہ واحیت البدعہ، سنت ختم ہو گئی ہے، بدعات عام ہو گئی ہیں، اور جب تک آپ نہیں آتے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. اور ایک صندوق بھر کے خطوں کا بھیجا. نتیجتاً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مکہ سے ہی حج کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا آپ نہ جائیے. ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا آپ نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا. اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو یہ بھی کہا صحابہ نے استودعک اللہ من قتیل، ہم اس وقت بہت پریشان ہیں، ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں، اللہ کی امانت میں آپ کو بھیجتے ہیں. جب یہ جا رہے تھے فرزدق شاعر بھی ملا اور فرزدق شاعر نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا ہوں. آپ نہ جائیے، ان لوگوں پہ اعتماد نہ کیجیے. لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین کی شہادت کی مٹی ہے. تو اللہ عز و جلال کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہتے ہیں. نتیجتاً جب وہاں پہنچے تو اس وقت ان کو اطلاع یہ مل چکی تھی کہ ان ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی
جب یہ بات ان تک پہنچی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ ان دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ شہید کرنے والا وہ ظالم ہے جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ جب پتہ چلا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا فیصلہ چینج کر بیٹھے ہیں کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب یہ کسی اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری شامت میری آئے گی۔ اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تبدیل کیا تھا؟ 3 فیصلے تھے۔ پہلا فیصلہ، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے، یا میں کسی جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جاؤں گا، او اتیانی یزید لمبایعتہ، یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ خطہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہیں تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میری گردن سب سے پہلے اڑائی جائے گی۔ نتیجتاً اس نے وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ جو یہ خبر پہنچی یزید کے پاس تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ، یعنی عبید اللہ بن زیاد پہ، کہ جس نے یہ اتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں شروع ہوئی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور انہوں نے ہمیں مدینے تک پہنچایا۔ جب مدینے میں آپ کا جسد خاکی تو وہاں ہی اس کی تدفین کی گئی، لیکن آپ کے سر مبارک کو مدینہ میں لایا گیا۔ سب لوگ اس وقت عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب یہ خبر پہنچی قدم برأس الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت تمام گھروں کی عورتوں تک یہ بات پہنچی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت پر سب غمزدہ تھے۔ اور یہ ظالم شمر جو عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پہ جس نے شہید کیا تھا، پھر اللہ عز جلال نے اس کو عبرت ناک سزا دی۔ جس طرح اس نے اس ہستی کو شہید کیا، اسی طرح ہی عبید اللہ بن زیاد کی حالت ہوئی، جس کا احادیث میں حال موجود ہے۔